سب سے پہلے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہوم ایکسپرٹ عفیرہ انیسات. بہت بہت شکریہ عفیرہ یہاں پہ موجود ہونے کے لیے اور اس بڑے اہم سبجیکٹ پہ بات کرنے کے لیے. دوسری طرف ایک سیئنگ ہے نا کہ جب لوگ گریڈی ہوں تو آپ تھوڑے کیئرفل ہو جائیں اور جب لوگ کیئرفل ہوں تو آپ تھوڑے گریڈی ہو جائیں. اس وقت سمجھ نہیں آ رہا کہ ٹرینڈ کیا ہے. عفیرہ یو رن اے بزنس ایز ویل, تو مجھے بتاؤ کہ اپنے بزنس میں جو جیسے تمہارا جویلری میکنگ کا بزنس ہے تو اب اس وقت انڈیا یہ ہے کہ جو خام مال ہے, جو مٹیریلز, جو موتی, جو مختلف چیزیں آپ استعمال کرتے ہو وہ مہنگی ہونے کا خدشہ ہے. بالکل. تو آئی یو بینگ گریڈی کہ جو اگر کم قیمت میں کوئی چیز مل رہی ہے تو میں اس کو فوراً لے لوں, کیونکہ آپ کا کلائنٹ بھی آنے والے دنوں میں بڑا پرائس سینسٹیو ہونے والا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا جہاں پہ میں بتاؤں کہ مائی بزنس ان دا گروئنگ اسٹیج, تو میری یہ بالکل کوشش ہے اور ابھی بہت ساری اسٹل, کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک کہ امپیکٹ ابھی آیا ہے اس طرح سے جس طرح سے پیٹرول کے پرائسز بڑھے ہیں اور باقی تمام چیزوں پہ. جابس ابھی کچھ لوگوں کی قائم ہیں, تو جو چیزیں مجھے سستی نظر آ رہی ہیں, آن دا پرائز نظر آ رہی ہیں, میں ان کو فوراً گریب کر رہی ہوں. یہ پوائنٹ ہے اور یہ فیکٹ ہے. اور ریزن میرے لحاظ سے ریزن یہ ہے کہ جس وقت پرائزز ہائی ہو جائے تمام آن لائن پیجز پہ یا ڈفرینٹ جگہوں پہ, تو وہاں پر اگر میری پرائز آسان اور اچھی رہے گی اور بجٹ والی چیز رہے گی تو شاید میں زیادہ کلائنٹس گریب کر سکوں گی. ایون دو کچھ ہمارے کمپٹیٹرز بھی ہیں, تو ان سے جب بات ہوئی تو ان کو یہی ہے کہ وی وڈ ڈیفینیٹلی ریز دا پرائز کہ ہمارا جب جو آئے گا انکم آئے گی تو اسی سے ہی پھر ہمارا بزنس فردر جنریٹ ہوگا اور فردر اس پہ ایکسپینسز لگیں گے. تو یہاں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا بزنس کس اسٹیج پر ہے, کس طریقے سے. لیکن یہ گریڈ انفیکٹ ہے. یہاں پہ وہ والی چیز بھی آ گئی ہے کہ میرے پاس 4 کاریگر ہے, تو اس وقت میں یہ سوچ رہی ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی کہ وہ 4 اگر میں 2 میں کنورٹ کر دوں اور 2 زیادہ پارٹ ٹائم دے دیں, پارٹ ٹائم میں اگر ایکسٹرا ٹائم دے دیں, اوور ٹائم اگر دے رہا ہوتا ہے کوئی تو اس کو ہم سیلری سے کمپیریٹیولی کم پیسے دے رہے ہوتے ہیں, سیلری کا جو بھی بجٹ ہوتا ہے, تو اس میں شاید میں فائدے میں رہوں گی. لیکن دوسری طرف سوچتی ہوں تو وہ جو 2 گھر چل رہے ہیں ان کاریگروں کے, تو وہ نقصان میں چلے جائیں گے. پھر یہ جو ایک ٹرکل افیکٹ ہے, اس وقت لوگوں کے پاس یہ آپشنز موجود ہیں خاص طور پہ بزنسز میں کہ وہ یا تو سب کی تھوڑی تھوڑی سیلری کٹ کریں تاکہ ہر ایک کو افلوٹ رکھ سکیں, یعنی ریلیف دیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ریلیف سے مراد تھوڑی سی پیٹرول کی پرائس کم کریں, اگر تھوڑی بہت بھی ابھی اس وقت کم ہوتی ہے, ویسے تو ممکن نہیں ہے, لیکن اگر کم ہوتی ہے تو لوگ کہیں گے جی 30 روپے بڑھا کے 2 روپے کم کر دیے تو یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے. تو ریلیف عفیرہ کیا چاہ رہے ہیں, کس قسم کا ریلیف ملے؟ ریلیف فدرا, اگر میں ایز بینگ پاکستانی یہاں پہ بات کروں تو ریلیف یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی ایجوکیشن فری آف کاسٹ جو ہماری گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کا اسٹینڈرڈ پڑھائی کا ہائی ہونا چاہیے. میں چاہتی ہوں میرا بچہ ایک انٹرنیشنل لیول کی اسٹڈیز لے, تبھی وہ ایک او لیول ایکسل بورڈ کو پڑھ رہا ہے. لیکن اگر میں اس کو اپنے گھر کے حالات کے تحت اگر میں اس کو کسی گورنمنٹ اسکول میں ڈالوں تو وہاں پہ نہ تو اس کو ایتھکس سیکھنے کو ملیں گے, نہ تو اس کو وہاں پہ پراپر ایجوکیشن ملے گی. جو اس نے سیکھا ہے آئی تھنک وہ بھی خراب ہو جائے گا. تو سب سے پہلے تو ہماری گورنمنٹ کو ایجوکیشن پہ قائم کرنا چاہیے. آپ کا رد عمل ویری کوئکلی ایک بریک لینے سے پہلے عفیرہ کہ جو اس وقت بجٹ کے بعد کہا گیا, سندھ حکومت نے بھی اناؤنس کیا کہ جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اور پینشنز میں دونوں میں اضافہ کیا جائے گا, اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ گورنمنٹ امپلائمنٹ اب میرے خیال سے بہت کم لوگوں کے پاس رہ گئی ہے سدرا, اور جو ہیں ان کی سیلریز ہیں کتنی جس میں اضافہ کر کے اور ہو کتنی جائیں گی اور مہنگائی کتنی ہے. جو پرائیویٹ امپلائیز ہیں ان کے بارے میں صرف 3 پوائنٹس دوں گی. جتنی بھی پرائیویٹ امپلائمنٹ ہے اس کو سیلری ملتی ہے ٹائم پر کہ نہیں ملتی, ٹائم پر ملتی ہے تو پوری ملتی ہے کہ نہیں ملتی, اس میں اتنی ڈیڈکشنز ہوتی ہے اس چیز کی اس چیز کی, اور جب مل رہی ہے تو اس کے اکارڈنگلی وہ بجٹ پورا نہیں ہو پا رہا. تو جو پرائیویٹ امپلائی ہے وہ تو کہیں اسٹینڈ نہیں کر رہا. مطلب سب سے بڑھ کر یہ کہ اب وہ والی چیزیں بھی ختم ہو گئی جو پرکس کی, ابھی جیسے عمیر نے کہا تھا کہ کوئی ہیلتھ, کوئی گھر کا کرایہ, کوئی فیول, کوئی موبائل الاؤنس, کچھ نہیں آپ کو مل رہا. آپ ایک کانٹریکٹ پہ ہیں اور آپ کے پاس صرف 2 چوائسیز ہیں, یا تو اسی پرانی تنخواہ پہ کام کریں یا پھر نو پلاننگ. عید قربان کے لیے کیا لوگوں کو ٹپس دیں گی, آپ خود کیسے پلان کر رہی ہیں؟ اچھا, یہاں پہ جو کال ہماری آئی تھی اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ مڈل کلاس, ہائر کلاس اور لوور کلاس کی جو خواتین حضرات ہیں مل کے کام کریں. مڈل کلاس سب سے زیادہ محنت کر رہی ہے. انہوں نے کہا مڈل کلاس نہیں کرتی, مڈل کلاس کی خواتین بہت محنت کر رہی ہیں. سیکنڈ, یہ جو آپ نہیں جو انہوں نے بات کی عفیرہ, ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بہت چھوٹا سا طبقہ ہے جہاں پہ سنگل ارنر ہے, ورنہ اب اگر آپ بالکل نچلے طبقے کی طرف دیکھیں یا ٹاپ انکم اسٹاٹا میں دیکھیں وہاں ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں. مڈل کلاس میں ابھی بھی آپ کو یہ ایک ٹینڈنسی نظر آئے گی کہ دا ہسبینڈ از اونلی ورکنگ اینڈ دا وائف از ٹیکنگ کیئر آف دا ہوم. جی آپ بتائیے. عید قربا یہ ایک الگ ٹاپک ہے بہت بڑا. اچھا, عید قربا کی میں بات کروں تو میں آئی بلونگ ٹو مڈل کلاس فیملی سے, لیکن یہاں پر جہاں پہ میں اور ہسبینڈ ہم دونوں جو ہے وہ قربانی کر رہے ہوتے تھے, تو یہاں پہ اس وقت میرے ہسبینڈ نے, میں صرف اپنی ایگزامپل دوں گی, باقیوں کو بھی اسی کرائٹیریا میں ڈیفینیٹلی لوں گی جو فال کر رہے ہوں گے, کہ انہوں نے یہ کہا ہے
کہ دیر آر لاٹ آف ایکسپینسز اور آگے کا کچھ نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے, تو قربانی تم کرو, بیکاز یو آر ارننگ فار دا سیونگ, اور میں باقی ذمہ داریاں سنبھالتا ہوں. تو میرے گھر کا یہ حال ہے, آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگ کس طریقے سے کر رہے ہوں گے, اینڈ آئی ایم شیور کہ جو 4 حصے کرتا تھا وہ 2 پر آ گیا ہوگا, تو جو 2 کرتا تھا وہ ہماری طرح 1 پر آ گیا ہوگا. تو یہاں پہ میرے خیال میں لیکن ایک میسج میں یہاں پہ دوبارہ سے دینا چاہوں گی کہ ایز بینگ مسلم وومن, مسلم فیملی, ہم نیت ضرور رکھے ہوئے, راستے اللہ تعالیٰ کھولنے والا ہوتا ہے. بے شک, میرے خیال میں بڑی خوبصورت بات تھی, اور میرے خیال میں وی ہیو ٹو کم بیک ٹو آور روٹس. جو نمود و نمائش تھی نا کہ اگر آپ کے پاس بہت ہے تو آپ زیادہ قربانی کے جانور لے رہے ہیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ شاید لوگوں کو دکھانے کے لیے, آئی تھنک وہاں پہ ہمیں تھوڑے سے کریکٹو طرف بھی آنا پڑے گا. ایک ہی جانور میں حصہ ڈال لیجیے, پہچان ہوگی کہ بغیر پیسوں کے بھی ایک فیملی یونٹ اگر ہے, اگر خاوند اور بیوی اور بچے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک ترکی میں جا کے ویکیشن کرنی ہے, آپ ساتھ بیٹھ کے لوڈو کھیل کے بھی اچھا وقت گزار سکتے ہیں. بہت اچھا, بہت اچھا. یہاں پہ میں نے اپنا ایک ویلاگ بھی ڈالا تھا, تو اس میں کہا تھا کہ جو اتنے کرائم ریٹ بڑھیں گے تو وہاں پر ایک اور کرائم ہی کہوں گی میں اس کو, اور ایک ہماری جو قوم ہے, ہماری جو معاشرہ ہے, معاشرتی برائی کہوں گی کہ ڈیورس ریشو بھی بڑھے گا. کیونکہ ہمارے یہاں جو آج کل کی عوام ہے نا, اس میں یہ تربیت میں شامل نہیں ہے کہ آپ نے کمپرومائز کر کے لائف گزارنی ہے, آپ نے ساتھ دینا ہے. ایکچولی رشتہ, شادی, نکاح بندھنے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ دے رہے ہیں. آپ یہ سوچیں میرا شوہر تو کما کے نہیں لے کر آ رہا, میں تو اپنے ابا کے گھر میں بہت زیادہ کھاتی تھی, یہ تھے, وہ تھا, ایسا تھا. یا شادی جا کر لڑکیوں کو میرے خیال میں اپنی ایکسپیکٹیشن ایڈجسٹمنٹ بھی کرنی پڑے گی. فیرا ہو سکتا ہے 20 سال آپ نے خواب سجایا ہو کہ میں ڈیزائنر جوڑا پہنوں گی, میری شادی میں 20 لوگ آئیں گے, یعنی 200 لوگ آئیں گے اور 20 ڈشز ہوں گی. آپ کو اپنی ریالٹی کے حساب سے خوابوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. آئی تھنک سدرا یہاں پہ لڑکیوں سے زیادہ میں ماؤں پہ جاؤں گی کہ اپنی بچیوں کی تربیت میں سادگی لے کر آئے, اور ایکچولی بچوں کی بھی لے آئے نا, صرف بچیوں میں کیوں, ہاں دونوں میں. ایگزیکٹلی اس میں تو ذمہ داری کا احساس, جو لڑکا ہے اس کی تربیت میں ذمہ داری کا احساس زیادہ ہونا چاہیے, لیکن لڑکیوں میں ایک سادگی, اور جو ہماری ایگزیکٹ مین امپورٹنٹ ویلیوز ہیں ان پہ ہم تربیت پہ کام کریں تو زیادہ اچھا ہے. لڑکیاں ویسے اور خواتین بہت بدنام ہے کہ ان کے پاس نا بہت زیادہ ان کی لگژریز ہوتی ہیں. آپ کپڑے بھی جائیں تو ہمارے آپشن زیادہ ہیں, جویلری بھی آپشن زیادہ ہیں. اور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ مردوں کے جو پرسنل خرچے ہیں ان میں کتنی تبدیلی آئی ہے؟ یعنی میرے خیال میں خواتین کو تو 3 مہینے میں ایک ہیئر کٹ کی ضرورت پڑتی ہے, آپ لوگوں کو تو ہر 2 ہفتے بعد ایک ہیئر کٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کے پرسنل خرچوں میں کیا ہوا ہے اس وقت؟